بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 2 اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی 11ویں ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے کمیونل ایوارڈ 1932 کے بارے میں پڑھا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ مختلف برادریوں کی نمائندگی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے کیا فیصلہ کیا۔ آج ہم اسی سلسلے کے اگلے اور نہایت اہم موضوع گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ برطانوی دور کا سب سے جامع آئینی قانون تھا جس نے ہندوستان کے انتظامی اور سیاسی نظام میں کئی اہم تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ ایکٹ کیوں بنایا گیا، اس کی اہم خصوصیات کیا تھیں اور اس نے برِ صغیر کی آئینی اور سیاسی تاریخ پر کیا اثرات مرتب کیے۔ اگر آپ پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کا مکمل کورس آسان اور امتحانی انداز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو خانپور کوچنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی کوئی بھی اہم ویڈیو آپ سے رہ نہ جائے۔ تو آئیے اللہ کے نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن اینڈ بیک گراؤنڈ۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا تعارف اور پس منظر۔ The British government started preparing a new constitution for India۔ برطانوی حکومت نے ہندوستان کے لیے نئے آئین کی تیاری شروع کی۔ گول میز کانفرنسوں کے بعد برطانوی حکومت نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے انتظامی اور آئینی نظام میں مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ایک نئے آئینی قانون کی تیاری کا آغاز کیا گیا تاکہ حکومت چلانے کا ایک واضح نظام قائم کیا جا سکے۔ The act was based on the Nehru Report، قائد اعظم's 14 points and the Round Table Conferences 1930 to 1932۔ یہ ایکٹ نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات اور گول میز کانفرنسوں 1930 سے 1932 کے نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا۔ یہ قانون ایک ہی دن میں تیار نہیں ہوا تھا بلکہ اس سے پہلے پیش کی جانے والی مختلف آئینی تجاویز اور طویل مذاکرات سے رہنمائی لی گئی۔ اسی لیے اس میں نہرو رپورٹ، قائد اعظم کے 14 نکات اور گول میز کانفرنسوں میں ہونے والی گفتگو کے اثرات بھی نظر آتے ہیں۔ It was the most comprehensive constitutional reform introduced by the British government۔ یہ برطانوی حکومت کی طرف سے پیش کیا جانے والا سب سے جامع آئینی قانون تھا۔ یہاں کمپریہنسو سے مراد ایسا قانون ہے جس میں حکومت کے مختلف شعبوں جیسے قانون سازی، صوبائی نظام، عدالتوں اور انتظامی اختیارات سے متعلق کئی اہم تبدیلیاں ایک ساتھ شامل کی گئی ہوں۔ اسی لیے اسے برطانوی دور کا سب سے بڑا آئینی قانون کہا جاتا ہے۔ The Act introduced important constitutional changes in British India۔ اس ایکٹ کے ذریعے برطانوی ہندوستان میں اہم آئینی اصلاحات متعارف کرائی گئیں۔ اس قانون کے تحت کئی نئی اصلاحات متعارف کرائی گئیں جن میں وفاقی نظام، 2 ایوانی مقننہ، صوبائی خود مختاری اور وفاقی عدالت کا قیام شامل تھا۔ ان تمام خصوصیات کو ہم آگے ایک ایک کر کے سمجھیں گے۔ It became the basis for provincial elections held in 1937۔ یہی ایکٹ 1937 کے صوبائی انتخابات کی بنیاد بنا۔ اس ایکٹ کی ایک بڑی اہمیت یہ بھی تھی کہ 1937 کے صوبائی انتخابات اسی قانون کے مطابق منعقد ہوئے۔ ان انتخابات کے نتائج نے برِ صغیر کی آئندہ سیاست اور تحریک پاکستان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہی تعارف ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 صرف ایک قانون نہیں تھا بلکہ برِ صغیر کے سیاسی نظام میں ایک بڑی آئینی تبدیلی کی بنیاد بھی تھا۔ نیکسٹ ہے مین فیچرز پارٹ 1، اہم خصوصیات، حصہ اول۔ اب بائی کیمرل لیجسلیچر واز انٹروڈیوسڈ، 2 ایوانی مقننہ قائم کی گئی۔ اس ایکٹ کے تحت قانون سازی کے لیے 2 ایوانوں پر مشتمل ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا۔ بائی کیمرل کا مطلب ہے 2 ایوان۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قوانین بنانے سے پہلے مختلف نمائندوں کی رائے لی جائے تاکہ فیصلے زیادہ سوچ سمجھ کر کیے جائیں۔ The Council of States became the upper house with 260 members۔ کونسل آف اسٹیٹس کو ایوان بالا بنایا گیا جس کے 260 ارکان تھے۔ پہلے ایوان کو کونسل آف اسٹیٹ کہا گیا جسے ایوان بالا بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں کل 260 ارکان شامل تھے جو مختلف علاقوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ 156 members represented the provinces and 104 members represented the states۔ ان میں 156 ارکان صوبوں اور 104 ارکان ریاستوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ یعنی اس ایوان میں صرف برطانوی ہندوستان کے صوبوں سے ہی نہیں بلکہ نوابی ریاستوں کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا تاکہ دونوں کی آواز قانون سازی کے عمل میں سنی جا سکے۔ The Federal Assembly became the lower house with 375 members۔ فیڈرل اسمبلی کو ایوان زیریں بنایا گیا جس کے 375 ارکان تھے۔ دوسرے ایوان کو فیڈرل اسمبلی کہا گیا جسے ایوان زیریں کہا جاتا ہے۔ اس میں ارکان کی تعداد زیادہ رکھی گئی تاکہ عوام کی نمائندگی زیادہ وسیع ہو۔ 250 members represented the provinces and 125 members represented the states۔
ان میں 250 ارکان صوبوں اور 125 ارکان ریاستوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ اس ایوان میں بھی صوبوں اور ریاستوں دونوں کی نمائندگی شامل تھی۔ اس طرح دونوں ایوان مل کر قانون سازی کا عمل مکمل کرتے تھے اور مختلف علاقوں کے مفادات کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس ایکٹ سے پہلے پورے ہندوستان کے لیے اس طرح کا 2 ایوانی وفاقی قانون ساز ادارہ موجود نہیں تھا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 نے پہلی مرتبہ اس نظام کو متعارف کرایا، اسی لیے اسے اس ایکٹ کی اہم خصوصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے مین فیچرز پارٹ 2، اہم خصوصیات حصہ دوم۔ A federal system was introduced، وفاقی نظام متعارف کرایا گیا۔ اس ایکٹ کی ایک اور اہم خصوصیت وفاقی نظام یعنی فیڈرل سسٹم تھا۔ وفاقی نظام سے مراد ایسا نظام ہے جس میں حکومت کے تمام اختیارات صرف ایک جگہ نہیں ہوتے بلکہ مرکزی حکومت یعنی وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر سطح کی حکومت اپنے اپنے معاملات بہتر انداز میں چلا سکے۔ The federation consisted of provinces and princely states، اس وفاق میں صوبے اور ریاستیں شامل تھیں۔ اس مجوزہ وفاق میں صرف برطانوی ہندوستان کے صوبے ہی نہیں بلکہ نوابی ریاستوں پرنسلی اسٹیٹس کو بھی شامل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ نوابی ریاستیں وہ علاقے تھے جہاں مقامی نواب یا مہاراجہ حکومت کرتے تھے لیکن وہ برطانوی حکومت کے زیر اثر تھے۔ پاورز were divided into 3 lists، اختیارات کو 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا۔ وفاقی نظام کو مؤثر بنانے کے لیے حکومت کے اختیارات کو 3 الگ الگ فہرستوں میں تقسیم کیا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ کون سا کام کس حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان 3 لسٹوں میں سے پہلی لسٹ تھی فیڈرل لسٹ یعنی وفاقی فہرست۔ وفاقی فہرست میں وہ معاملات شامل تھے جن پر صرف مرکزی حکومت قانون بنا سکتی تھی جیسے دفاع، خارجہ پالیسی اور کرنسی۔ دوسری لسٹ پروونشل لسٹ تھی، صوبائی فہرست۔ صوبائی فہرست میں وہ معاملات شامل تھے جنہیں صوبائی حکومتیں خود چلاتی تھیں جیسے تعلیم، زراعت اور صحت کے کئی شعبے۔ اور تیسری لسٹ تھی کنکروئنٹ لسٹ یعنی مشترکہ فہرست۔ اس فہرست میں وہ معاملات شامل تھے جن پر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں قانون بنا سکتی تھیں، یعنی دونوں کی ذمہ داری مشترک تھی۔ اس طرح اختیارات کی یہ تقسیم اس لیے کی گئی تاکہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ذمہ داریاں واضح رہیں اور انتظامی نظام زیادہ منظم انداز میں چلایا جا سکے۔ نیکسٹ ہے مین فیچرز پارٹ 3، اہم خصوصیات حصہ سوم۔ برٹش انڈیا واز ڈیوائیڈڈ انٹو 11 پروونسز، برطانوی ہندوستان کو 11 صوبوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت برطانوی ہندوستان کو 11 صوبوں میں منظم کیا گیا تاکہ ہر صوبے میں انتظامی امور زیادہ مؤثر طریقے سے چلائے جا سکیں اور مقامی سطح پر حکومت کا نظام بہتر بنایا جا سکے۔ پروونشل اٹانومی واز انٹروڈیوسڈ، صوبائی خود مختاری متعارف کرائی گئی۔ یہ اس ایکٹ کی سب سے اہم خصوصیات میں سے ایک ہے۔ پروونشل اٹانومی کا مطلب ہے کہ صوبوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ اختیارات دیے گئے تاکہ وہ اپنے بہت سے انتظامی معاملات خود چلا سکیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صوبے مکمل طور پر آزاد ہو گئے تھے کیونکہ بعض اہم اختیارات اب بھی برطانوی حکام کے پاس موجود تھے۔ A council of ministers was formed in each province، ہر صوبے میں وزراء کی کونسل قائم کی گئی۔ اس ایکٹ کے تحت ہر صوبے میں وزراء کی ایک کونسل تشکیل دی گئی جو صوبائی حکومت چلانے اور مختلف محکموں کے انتظام کی ذمہ دار تھی۔ اس سے صوبائی حکومت کا نظام پہلے کے مقابلے میں زیادہ منظم ہوا۔ گورنرز ریٹینڈ اسپیشل پاورز، گورنروں کے پاس خصوصی اختیارات برقرار رہے۔ اگرچہ صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے گئے تھے لیکن گورنر کے پاس اب بھی کچھ خصوصی اختیارات موجود تھے، یعنی اگر وہ کسی معاملے کو ضروری سمجھتا تو بعض فیصلوں میں مداخلت کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے صوبائی خود مختاری مکمل نہیں سمجھی جاتی۔ دا گورنر جنرل کنٹینیوڈ ٹو ایکسرسائز ایکسٹینسو پاورز، گورنر جنرل کے وسیع اختیارات بھی برقرار رکھے گئے۔ اسی طرح گورنر جنرل جو پورے برطانوی ہندوستان کا سب سے بڑا نمائندہ تھا، اس کے پاس بھی اہم انتظامی اور آئینی اختیارات موجود رہے۔ اسی لیے اگرچہ اس ایکٹ میں کئی اصلاحات کی گئیں لیکن برطانوی حکومت کا مضبوط کنٹرول مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ نیکسٹ ہے مین فیچرز پارٹ 4، اہم خصوصیات حصہ چہارم۔ دا انڈین کونسل واز ایبولشڈ، انڈین کونسل کو ختم کر دیا گیا۔ اس ایکٹ کے تحت انڈین کونسل کو ختم کر دیا گیا۔ انڈین کونسل ایک مشاورتی ادارہ تھا جو برطانوی حکومت کو ہندوستان کے معاملات میں مشورے دیتا تھا۔ 1935 کے ایکٹ کی وجہ سے اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی اہمیت کم ہو گئی تھی، اس لیے اسے ختم کر دیا گیا۔ فیڈرل کورٹ واز اسٹیبلشڈ، ایک وفاقی عدالت قائم کی گئی۔ اس ایکٹ کے ذریعے پہلی مرتبہ وفاقی
وفاقی عدالت قائم کی گئی۔ فیڈرل کورٹ سے مراد ایسی اعلیٰ عدالت جو وفاق سے متعلق اہم قانونی اور آئینی معاملات کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کا قیام ہندوستان کے عدالتی نظام میں ایک اہم تبدیلی تھا۔ The Federal Court decided disputes between the center and the provinces۔ یہ عدالت مرکز اور صوبوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرتی تھی۔ اگر کبھی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان کسی اختیار یا قانون کے بارے میں اختلاف پیدا ہوتا تو اس کا فیصلہ وفاقی عدالت کرتی تھی۔ اس طرح عدالت کا مقصد دونوں حکومتوں کے درمیان قانونی تنازعات کو منصفانہ طریقے سے حل کرنا تھا۔ It also interpreted constitutional matters۔ آئین سے متعلق معاملات کی تشریح بھی اسی عدالت کی ذمہ داری تھی۔ انٹرپریٹیشن کا مطلب ہے کسی قانون یا آئین کے مطلب کو واضح کرنا۔ اگر آئین کی کسی شق کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا یا اس کے معنی واضح نہ ہوتے تو وفاقی عدالت اس کی صحیح قانونی تشریح کرتی تھی اور اس کے مطابق فیصلہ سناتی تھی۔ نیکسٹ ہے امپورٹنس آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی اہمیت۔ اٹ واز دا لانگیسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکٹ انٹروڈیوسڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ۔ یہ برطانوی حکومت کا سب سے طویل آئینی قانون تھا۔ اس ایکٹ کو برطانوی دور کا سب سے جامع اور تفصیلی آئینی قانون سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں حکومت کے مختلف شعبوں سے متعلق بہت سی دفعات شامل تھیں۔ The federal part of the act was never implemented۔ اس ایکٹ کا وفاقی حصہ عملی طور پر نافذ نہ ہو سکا۔ اگرچہ اس ایکٹ میں وفاقی نظام تجویز کیا گیا تھا لیکن مختلف سیاسی اور انتظامی وجوہات کی بنا پر اس کا وفاقی حصہ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ Provincial autonomy was implemented۔ البتہ صوبائی خود مختاری پر عمل درآمد کیا گیا۔ وفاقی نظام مکمل طور پر نافذ نہ ہونے کے باوجود صوبائی خود مختاری کا حصہ ضرور نافذ کیا گیا جس کے بعد صوبائی حکومتوں کو پہلے سے زیادہ اختیارات حاصل ہوئے۔ گورنرز اینڈ گورنر جنرل ریٹینڈ ایکسٹینسو پاورز۔ گورنروں اور گورنر جنرل کے وسیع اختیارات برقرار رہے۔ اگرچہ صوبوں کو کچھ اختیارات دیے گئے لیکن گورنر اور گورنر جنرل کے پاس اب بھی بہت سے اہم اختیارات موجود تھے۔ اسی وجہ سے ہندوستان کے سیاسی رہنما اس ایکٹ سے مکمل طور پر مطمئن نہیں تھے۔ It became the basis for provincial elections of 1937۔ یہی ایک 1937 کے صوبائی انتخابات کی بنیاد بنا۔ 1937 کے انتخابات اسی قانون کے تحت منعقد ہوئے اور ان انتخابات نے برِ صغیر کی سیاست میں ایک نئے دور کا آغاز کیا جس کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ The act did not fully satisfy the political demands of Indians۔ یہ قانون ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے مطالبات پورے نہ کر سکا۔ اگرچہ اس ایکٹ میں کئی اہم اصلاحات کی گئیں لیکن مختلف سیاسی جماعتیں خصوصاً مسلم لیگ اور کانگریس اپنے تمام مطالبات پورے نہ ہونے کی وجہ سے اس سے مکمل طور پر مطمئن نہیں تھیں۔ اسی لیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو ایک اہم آئینی پیش رفت ضرور سمجھا جاتا ہے لیکن اسے ہندوستان کے سیاسی مسائل کا مکمل حل نہیں کہا جا سکتا۔ نیکسٹ ہے کوئک ریویو۔ ابھی ہم اس پورے ٹاپک کی مختصر دہرائی کر لیتے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ واز پاسڈ ان 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں منظور کیا گیا۔ یہ برطانوی دور کا سب سے جامع آئینی قانون تھا جس کے ذریعے ہندوستان کے انتظامی اور سیاسی نظام میں کئی اہم تبدیلیاں کی گئیں۔ It introduced a federal system۔ اس کے ذریعے وفاقی نظام متعارف کرایا گیا۔ اس ایکٹ میں اختیارات کو صرف مرکزی حکومت تک محدود رکھنے کے بجائے وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ انتظامی نظام بہتر انداز میں چلایا جا سکے۔ A bicameral legislature was established۔ 2 ایوانی مقننہ قائم کی گئی۔ قانون سازی کے لیے 2 ایوان بنائے گئے یعنی کونسل آف اسٹیٹس اور فیڈرل اسمبلی تاکہ مختلف علاقوں کے نمائندے قانون سازی کے عمل میں شریک ہو سکیں۔ پروونشل اٹانومی واز انٹروڈیوسڈ۔ صوبائی خود مختاری متعارف کرائی گئی۔ اس کے تحت صوبوں کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ اختیارات دیے گئے اگرچہ گورنر کے خصوصی اختیارات بدستور برقرار رہے۔ فیڈرل کورٹ واز اسٹیبلشڈ۔ وفاقی عدالت قائم کی گئی۔ وفاقی عدالت کا قیام اس ایکٹ کی ایک اہم اصلاح تھی جس کا کام آئینی معاملات کی تشریح کرنا اور مرکز و صوبوں کے درمیان قانونی تنازعات کا فیصلہ کرنا تھا۔ The act became the basis for provincial elections of 1937۔ یہی ایک 1937 کے صوبائی انتخابات کی بنیاد بنا۔ اسی قانون کے تحت 1937 کے انتخابات منعقد ہوئے جن کے سیاسی اثرات برِ صغیر کی تاریخ میں بہت اہم ثابت ہوئے۔ ابھی لاسٹ میں ہم اس ٹاپک سے متعلق کچھ امپورٹنٹ کوسچنز دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے واٹ واز دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کیا تھا؟ اس سوال کے جواب میں بتائیں کہ یہ برطانوی حکومت کا سب سے جامع آئینی قانون تھا جس کے ذریعے ہندوستان کے سیاسی اور انتظامی نظام میں اہم اصلاحات کی گئیں۔ دوسرا کوسچن ہے اسٹیٹ دا مین فیچرز آف دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی اہم خصوصیات بیان کریں۔ اس سوال کے جواب میں 2 ایوانی مقننہ، وفاقی نظام، اختیارات کی تقسیم،
صوبائی خود مختاری، وفاقی عدالت اور دیگر اہم خصوصیات ترتیب وار بیان کی جا سکتی ہیں۔ تیسرا کوشچن ہے ایکسپلین دا فیڈرل سسٹم انٹروڈیوسڈ انڈر دا ایکٹ۔ اس ایکٹ کے تحت متعارف کرائے گئے وفاقی نظام کی وضاحت کریں۔ اس سوال میں واضح کریں کہ وفاقی نظام میں اختیارات وفاق اور صوبوں کے درمیان تقسیم کیے گئے تھے اور اس مقصد کے لیے وفاقی، صوبائی اور مشترکہ فہرستیں بنائی گئیں۔ چوتھا کوشچن ہے واٹ از پروونشل ایٹانومی؟ صوبائی خود مختاری کیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں لکھیں کہ صوبائی خود مختاری سے مراد صوبوں کو اپنے بہت سے انتظامی معاملات چلانے کے لیے زیادہ اختیارات دینا تھا، اگرچہ گورنر کی خصوصی اختیارات برقرار رہے۔ اور لاسٹ کوشچن ہے ایکسپلین دا امپورٹنس آف گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کی اہمیت بیان کریں۔ اس سوال کے جواب میں لکھیں کہ یہ برطانوی دور کا سب سے اہم آئینی قانون تھا۔ اسی نے 1937 کے انتخابات کی بنیاد فراہم کی، لیکن اس کے باوجود یہ تمام سیاسی جماعتوں کے مطالبات پورے نہ کر سکا۔ عزیز طلباء، آج کی ویڈیو میں ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا تفصیل سے مطالعہ کیا۔ ہم نے جانا کہ یہ ایکٹ کیوں متعارف کرایا گیا، اس کی اہم خصوصیات کیا تھیں اور اس نے بر صغیر کے آئینی اور سیاسی نظام میں کیا تبدیلیاں پیدا کیں۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اگرچہ اس قانون کے ذریعے کئی اہم اصلاحات متعارف کرائی گئیں، لیکن گورنر جنرل کے وسیع اختیارات برقرار رہنے کی وجہ سے یہ ہندوستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول نہ بن سکا۔ اس ویڈیو کے فری PDF نوٹس آپ کو ڈسکرپشن میں موجود لنک سے مل جائیں گے، انہیں ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنی تیاری کو مزید بہتر بنائیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنی محنت اور مستقل مزاجی کو برقرار رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فارمیشن آف کانگریس منسٹریز 1937 to 1939 کا مطالعہ کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔